اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اپنا سارا اسلحہ اور جنگی لباس پہنا، ڈبل زرہ پہنی آپ نے، اور جب آپ تیار ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر پہ امامہ باندھا۔ اس اثناء میں جب آپ تیار ہو رہے تھے، کچھ انصار صحابہ کرام نے لوگوں کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق کرنے کی بجائے آپ لوگوں نے اختلاف کیا، کہ اندر لڑنے کی بجائے آپ نے کہا باہر لڑا جائے، آپ لوگوں نے غلط کیا ہے، آپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ جب آپ باہر آئے تو اب سب نے کہا کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کے لڑتے ہیں، لیکن تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی جنگ کی تیاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ تیاری کر لے پھر وہ واپس ہو، یعنی اب میں پوری طرح جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اس جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھانا تھا۔ صحابہ کرام پوری تیاری کے ساتھ نکلے، اور نہ صرف یہ کہ جوان بلکہ بوڑھوں کا بھی جی چاہا کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ 2 بوڑھے صحابی تھے، ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ایک اور، ان دونوں نے بھی کہا کہ دیکھو مرنا تو آخر ایک دن ہے، تو کیوں نہ چلو جنگ کریں، کم از کم شہید ہی ہو جائیں گے۔ وہ دونوں بھی شامل ہو گئے۔ ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخان نامی مقام پہ رکے تاکہ اپنا پورا ایک مرتبہ معائنہ کریں آرمی کا، تو آپ نے دیکھا کہ فوج کے بالکل پچھلی جانب کچھ نوجوان کم عمر لڑکے ہیں جو کہ بڑے شوق سے آئے ہیں جنگ میں شامل ہونے کے لیے۔ عمر میں تو چھوٹے تھے تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے تھے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسپیکشن کریں تو ہم لمبے نظر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ کہتے ہیں بہت خوبصورت وہ نظارہ تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، مدینہ منورہ کے باہر تھے سارے لوگ، پوری آرمی ڈسپلن سے کھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسپیکشن کر رہے تھے، اور جذبے اس قدر جوان تھے کہ جوان بوڑھے اور بچے سب چاہتے تھے کہ ہم اس جنگ میں ساتھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، اب بہت چھوٹے لڑکوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، اور ان چھوٹے لڑکوں کو پتا تھا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، اسی لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہم زیادہ ٹال لگیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام پہ پہنچ کے لشکر کا معائنہ کیا اور چند کم عمر صحابہ کو واپس بھیج دیا۔ ابھی تم چھوٹے ہو، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ لیکن 2 چھوٹے صحابی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جم گئے، کہنے لگے نہیں، آپ کو تو ہمیں لے جانا پڑے گا، آپ دیکھیے ہمارا امتحان لے لیجیے۔ ایک صحابی بہت ماہر تیر انداز تھے، کہنے لگے آپ میرا نشانہ دیکھ لیجیے اور پھر آپ سمجھیں تو مجھے لے جائیں۔ انہوں نے جب نشانہ بازی کی تو واقعی ان کا نشانہ بہت زبردست تھا۔ ایسے میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اگر آپ ان کو لے کے جاتے ہیں تو میں تو ان سے زیادہ بہادر ہوں، آپ کشتی کرا کے دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کشتی کی اور انہوں نے ان کو پچھاڑ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بھی ساتھ لے جانا پڑا۔ تو یہ 2 چھوٹے صحابی تھے جو کم عمر ہونے کے باوجود جنگ احد میں شامل ہوئے، اور اس کی وجہ ان کی ایکسیپشنل بہادری اور تیر اندازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب دی، آپ نے ایک مہاجرین کا دستہ بنایا اور ان کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ قبیلہ اوس کا دستہ جو تھا اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ قبیلہ خزرج کا علم حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ 1000 جنگی نوجوانوں پہ یہ لشکر مشتمل تھا، جن میں صرف 100 کے پاس زرہیں تھیں۔ 900 لوگ بغیر زرہوں کے کھلے جسموں کے ساتھ لڑنے کے لیے حاضر تھے۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا انتظام کرنے پہ مقرر کیا گیا، جو کہ نابینا تھے، اور یہ کہ وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھائیں گے۔ جنگ ہے تو کیا ہوا، اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں۔ اسٹیٹ آف ایمرجنسی تھی پورے مدینہ منورہ میں۔ جب تک لشکر روانہ نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رات کو بھی کچھ انصار سردار باقاعدہ اسلحہ لے کے آپ کی حفاظت کے لیے ساری رات پھرا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس میں کوئی کمی نہیں۔ اب لشکر روانہ ہو رہا ہے، پیچھے عورتیں ہیں یا نابینا صحابی یا بچے ہیں، لیکن پھر بھی ایک نظام چھوڑا جا رہا ہے پیچھے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ احد سے قبل ساری رات اس طرح گزاری کہ آپ نے نماز پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ متعین ہوئے، باقاعدہ کیمپ بنایا گیا، ترتیب دی گئی، پوری انسٹرکشنز دی گئیں. دوسری طرف قریش جو تھے وہ بہت شاداں و فرحاں آ رہے تھے. ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو خواتین تھیں پوری طرح اپنے فوجیوں کے جذبات کو بھڑکا رہی تھیں اور مختلف اشعار پڑھ رہی تھیں. ان تقبلوا نعانق، اگر تم پیش قدمی کرو گے ہم تمہیں گلے لگا لیں گے. ونفرش النمارق، اور قالین بچھائیں گے. اور تدبروا نفارق، اگر پیچھے ہٹو گے، پیٹھ دکھاؤ گے تو ہم الگ ہو جائیں گے، روٹھ جائیں گے تم سے. فراق غیر وامق، اور تم سے الگ ہو جائیں گے، یعنی فراق آ جائے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اگر تم نے جنگ میں پیٹھ دکھائی. تو یہ ان کی عورتیں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں، ادھر مسلمان اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت اور دعائیں کر رہے تھے، اور ادھر منافق اپنا بھرپور کردار اب ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ 300 کا جو لشکر تھا، انہوں نے اب یہ بہانہ گھڑا کہ چونکہ مسلمانوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم تو اب ساتھ جنگ نہیں کریں گے. نکل تو آئے تھے، اب یہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی مسلمانوں کے مورائل کو ڈاؤن کرنا. 1/3 لشکر واپس چلا جائے. اس کا اثر ہوا، 2 اور قبیلے والوں کی ہمت ٹوٹ گئی. انہوں نے سوچا ہمیں بھی اب واپس چلنا چاہیے کہ اتنا بڑا لشکر چلا گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. 3000 کے ساتھ مقابلہ تھا اور 1000 صرف لوگ تھے، ان میں سے بھی 300 واپس ہو گئے. انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں، لیکن اس پہ ان کو کچھ مسلمانوں نے سمجھایا. منافقین کو بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ نے سمجھایا اور انہیں ڈانٹا اور ان کو ترغیب دی کہ دیکھو ساتھ ساتھ چلو. لیکن منافقین تو واپس ہو گئے، البتہ جو مسلمانوں کے 2 قبائل تھے وہ جم گئے. اسی کا تبصرہ قرآن پاک میں ہے، سورہ آل عمران، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. لہذا وہ تو مخلص مسلمان تھے، وقتی طور پہ ان کے دل میں ایک اثر آیا، وہ دوبارہ جم گئے. اب باقی لشکر جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک مختلف راستے سے ہوتا ہوا آخر کار ایک ایسے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دی جو کہ ایک محفوظ علاقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک ایسے ٹیلے پر مقرر کیا جس کی پشت سے حملے کا خطرہ موجود تھا. اور آپ نے ان کو کہا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ کے لے جا رہے ہیں تو تم لوگ اس جگہ کو نہ چھوڑنا. بڑی اسٹرکٹ اور کلیئر انسٹرکشنز تھیں. پھر کہا کہ دیکھو قریش کے شاہ سواروں کو تیر مار مار کر دور رکھنا ہم سے، وہ پیچھے سے ہم پہ چڑھنا آئے، ہم جیتے یا ہاریں تم اپنی جگہ پہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پہ حملہ نہ ہونے پائے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کے ہمراہ اس طرف مقرر ہو گئے. آپ کے ایک طرف بھی پہاڑ تھا، دوسری طرف بھی آپ کو اسی طرح اوٹ تھی. ایک طرف سے بس حملے کا خطرہ تھا، آپ نے اس کو سیف گارڈ کر لیا. اور اگر جنگی اسٹریٹجی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہترین اسپاٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا. اور پھر قدرے پیچھے اونچی جگہ پہ آپ کا کیمپ تھا تاکہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو مسلمان پیچھے تیزی سے اوپر چڑھ جائیں تاکہ دشمن نیچے کی جانب ہو اور وہ مسلمانوں کو کم سے کم نقصان پہنچا سکیں گے. تمام ہدایات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منصوبہ بڑی باریکی سے اور حکمت سے بنایا. اب اس کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ دنیاوی طور پہ تمام تیاریاں تدابیر اختیار کرتے اور پھر لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت، شجاعت اور جذبہ بھی بیدار کرتے تھے، مورلی بھی ان کو بوسٹ کیا کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور بڑی چمکتی خوبصورت تلوار تھی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے. صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی دلی خواہش تھی
کہ یہ اعزاز مجھے نصیب ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میرے نصیب میں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، بہت ہی بہادر نوجوانوں میں سے تھے. لیکن جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے دل میں آیا یہ تلوار تو مجھے ملنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، سب چپ ہو گئے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حق ہے، یعنی اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اسے دشمن کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ اس کو دشمنوں کے خلاف استعمال کرو کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو لے کے اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے ان کو تلوار عطا ہو گئی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب وہ بہت زیادہ دشمنوں کو حملے پہ آتے تو وہ چاہتے تھے دشمنوں کے دل پہ روب پڑے، تو وہ اکڑ اکڑ کے چلنا شروع ہو جاتے تھے اور سر پہ لال پٹی باندھ لیتے تھے. یہ علامت تھی کہ مر جاؤں گا، آخری خون کے قطرے تک لڑتا رہوں گا. لہذا انہوں نے لال پٹی نکال کے اپنے ماتھے پہ باندھی اور اکڑ اکڑ کے چلنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگرچہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن ایسے موقع پہ ٹھیک ہے، جبکہ مقصود کیا ہے؟ دشمن کے دل میں روب ڈالنا. اور آج آپ دیکھیں فوجیوں کی جو مارچ پاسٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک خاص قسم کی واک ہوتی ہے نا، دوسروں کے دل پہ ہیبت ڈالتی ہے. ادھر ابو سفیان اپنے لشکر کو سیٹ کر رہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید جو تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو گھوڑ سواروں کے دستے کا امیر بنا دیا گیا. کیونکہ حضرت خالد بن ولید کا جو قبیلہ تھا ان کا کام ہی تھا فوجیوں کی ٹریننگ کرنا. ٹریننگ کیمپ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہوتا تھا. حضرت خالد بن ولید خود انتہائی ایک اچھے فوجی سمجھے جاتے تھے، بہت زبردست شاہ سوار تھے، اور پہاڑوں پہ بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو چڑھانا اور گھاٹیوں پہ اتارنا اور لڑنا، یہ سارے فوجی کاموں میں ان کو ماہر تصور کیا جاتا تھا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کہا تھا کہ خیال رکھنا ہم سے پیچھے سے حملہ نہ ہو، ان کے شاہ سواروں کو روک کے رکھنا. ادھر ابو سفیان نے بھی اپنے فوجیوں کے اندر ایک حمیت کا جذبہ جو تھا بیدار کیا. ان کا جھنڈا ہمیشہ سے قریش کا جنگی جھنڈا علم آپ کو یاد ہوگا کہ خاندان عبدالدار کے پاس ہوا کرتا تھا. اب ابو سفیان نے عبدالدار کو علم دیتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو تم لوگ، ایسا نہ ہو جیسا تم لوگوں نے بدر میں کیا تھا کہ تم لوگ اس علم کا حق ادا نہیں کر سکے تھے اور پھر جو کچھ ہوا تم نے دیکھا. ابھی سوچ لو، اگر تم لوگ اس کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر تم لوگ ہمارے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم خود اس کا انتظام کر لیں گے. اس پہ وہ تل ملا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم پھر دیکھ لو گے ہم کل کیا کرتے ہیں، کس طرح اس جھنڈے کی حفاظت کرتے ہیں. اور انہوں نے پھر جو وعدہ دیا وہ واقعی پورا کر کے دکھایا. اس کے ساتھ ساتھ قریش آخری وقت تک ایک سیاسی چال میں بھی مصروف تھے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کی مزید ہمت ٹوٹے. ایک طرف منافقین واپس جا چکے تھے، دوسری طرف انہوں نے انصار کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم لوگ تو ہمارے چچا زاد بھائی لگتے ہو رشتے میں، اور ہماری تمہارے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے. تم لوگ ایسے کرو کہ ہم لوگوں کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ دو، تو ہم تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کریں گے. لیکن وہ بھی انصار مدینہ تھے، وعدے کے سچے تھے. انہوں نے ایک سخت جواب دیا اور بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سرگرم ہو گئے. مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا راہب، بظاہر عیسائی راہب تھا، اندر سے منافقین کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور دوسری طرف قریش مکہ کے ساتھ ہو گیا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. ابو عامر راہب تو قریش کے ساتھ آیا، اور آپ دیکھیے کہ اس کے بیٹے حنظلہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی تھے. ابو عامر جب سامنے آیا تو اس کا خیال تھا کہ انصار مدینہ اس کو دیکھ کے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی ایک خاص پوزیشن تھی مذہب کے نام پہ. لیکن جب اس نے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو اے قبیلہ اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں، تو انہوں نے کہا او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو کوئی خوشی نہ دے، یعنی اگر تم آپ بھی گئے ہو ان کے ساتھ مل کے تو تمہیں اللہ کبھی خوش نہ کرے. مسلمان ویسے ہی جمے رہے، ہر طرف سے قریش کوشش کر رہے تھے، ان کو انسینٹیوز دے رہے تھے ہٹنے کے، ان کے مؤثر لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، لیکن مسلمان جمے رہے.
اور ادھر عورتیں تھیں ڈھول پیٹ پیٹ کے اپنے فوجیوں میں پھر رہی تھیں اور کہتی تھیں کہ اٹھو اور لڑو اور پھر ہم تمہیں گلے لگائیں گے. آخرکار جنگ کا پہلا مرحلہ آیا جو مبارزت کہلاتا ہے. اس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے اور قریش کا ایک بہت بہادر شاہ سوار تھا جس کو لشکر کا مینڈھا کہا جاتا تھا، یعنی سب سے بہادر اور مضبوط جسم کا آدمی تھا. وہ آیا لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جست لگائی، اس کے اونٹ پہ پہنچ گئے اور اس کو بھی ساتھ لے کے نیچے گرایا اور تلوار اٹھا کے اس کا کام تمام کر دیا. یہ مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا اور قریش کے لیے بہت تکلیف دہ. ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت دیکھ کے، اور فرمایا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جنگ شروع ہوئی. مشرکین اپنا پرچم لیے بڑھ رہے تھے، مسلمان اپنا پرچم. مشرکین کا پرچم قبیلہ بنو عبدالدار کے ہاتھوں میں تھا. مسلمانوں نے پوری کوشش کی کہ قریش کے پرچم اٹھانے والوں کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا پرچم گر جائے اور ان کی ہمت ختم ہو، جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پہلے پرچم اٹھانے والے پہ وار کیا اور اس کو اس طرح تلوار کا وار کیا کہ اس کا بازو چیرا، اس کی پوری سائیڈ ہٹ گئی اور کہتے ہیں اس کے سارے اندر سے لنگس تک نظر آنے لگے. وہ جب گرا تو اس کے دوسرے بھائی نے جھنڈا اٹھایا، اس کو مسلمانوں نے مارا تو اس کا تیسرا آدمی اس قبیلے کا بڑھا، حتیٰ کہ ایک کے بعد ایک ان کے 10 علم برداروں کو مسلمانوں نے ختم کر دیا. آخر میں ان کے ایک غلام نے اٹھا لیا وہ جھنڈا، اور وہ بہت ہی وفادار غلام تھا. اس نے پوری کوشش کی، اس کے بازو کٹتے گئے لیکن وہ اینڈ تک اس کو تھامے رکھا تاکہ مسلمانوں نے اس کا سر ہی قلم کیا تو اس کا جھنڈا جا گرا. ادھر جھنڈا گر گیا، دوسری طرف مسلمانوں کا حملہ بھرپور تھا. قریش مکہ کو خوب مار پٹ رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں اس طرح وار کرتے تھے کہ ایک حبشی غلام جو قریش کے ساتھ تھا وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ کوئی اونٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے آگے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، اور جہاں وہ تلوار اٹھاتے تھے وہیں دشمن کا صفایا ہو جاتا تھا. اور یہ غلام کون تھا؟ اس کا نام وحشی ہے. اس کے مالک نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے بدر میں جو میرے چچا کو حمزہ نے مارا تھا، اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. ابو سفیان کی بیوی ہند نے بھی خوب اس غلام کو انسینٹیو دیا تھا. اس لیے وہ وحشی کہتا ہے کہ میں ساری جنگ میں صرف حضرت حمزہ کے تعاقب میں رہا اور میں سارا ٹائم ان کو دیکھتا رہا کہ وہ بہادری کے ایسے جوہر دکھا رہے تھے کہ دیکھ دیکھ کے انسان حیران ہوتا تھا. مجھے جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو بس یہ تھا کہ میں کسی طرح ان کو شہید کر دوں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. اور میں بہت ماہر نشانہ باز تھا، میں جب مارتا تھا تو میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ میں ادھر نشانے کے لیے تولتا اپنی برچی کو، ادھر وہ فوراً ایک اور طرف پلٹ جاتے حملہ کرنے اور مجھے موقع نہ ملتا. اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے سینے پہ شتر مرغ کا پر لگایا ہوا ہے اور بہت بہادری سے وہ لڑتے جا رہے ہیں. آخرکار وہ وقت آیا، کہتے ہیں کہ مجھے عین لگا کہ وہ میرے نشانے پر ہیں. میں نے ٹھیک نشانے پہ ایسے وار کیا کہ ناف کے نیچے سے ان کو میرا نیزہ چیرتا ہوا گزر گیا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے. میرا کام پورا ہو چکا تھا، میں ایک طرف جا کے بیٹھ گیا. قریش بھاگنا شروع ہو گئے، حملہ شدید تھا، جھنڈا گر چکا تھا، ان کی عورتیں بھاگ رہی تھیں. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ ان کی پازیبیں تک نظر آ رہی ہیں. وہ لوگ اپنا مال و دولت، سواریاں سب چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. لشکر تتر بتر ہو رہا تھا. ایسے میں کچھ مسلمانوں نے ان کا مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. وہ تیر انداز جو پہاڑی پہ کھڑے تھے ان کو لگا کہ مسلمان تو جیت گئے ہیں، جنگ ختم ہو گئی ہے، قریش بھاگ رہے ہیں، لہذا ہم بھی جائیں اور مال غنیمت کو لوٹ لیں. ابھی صرف ہجرت کے بعد یہ 3 سال ہے، ابھی مسلمانوں کی بہت سی ٹریننگ باقی تھی. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی، یہاں سے مت ہلنا، لیکن وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں، لہذا اب ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ادھر باقی مسلمان قریش کو خوب خوب مار رہے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو اپنی تلوار کیوں دی. کہتے میں ان کے پیچھے پیچھے رہا, کوئی مشرک جو ان کے آگے آتا تھا وہ بچ نہ پاتا تھا. اس طرح وہ مارتے تھے کہ اگلے کا منہ پھیر کے رکھ دیتے تھے. تب میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں, یعنی ان کے جو فیصلے ہیں بالکل درست ہیں. ایسے میں جبکہ قریش پسپا ہو رہے تھے, ان کی خواتین میں سے کچھ نے ہمت کی اور پلٹ کے مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. ایک عورت نے بھاگتے ہوئے اپنا گرا ہوا جھنڈا اٹھا لیا. جھنڈا جب اس نے بلند کیا تو بھاگتے ہوئے لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں, بھاگنا نہیں ہے, پلٹنا ہے. ابھی ہماری فوج ٹھیک ٹھاک لڑ رہی ہے, ہمیں شکست نہیں ہوئی. بھاگتے ہوئے لوگ رک گئے. اور یہ ایک عورت جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے شروع ہوئی تھی, بہت بہادری سے لڑ رہی تھی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ اس کو مارے. ایک دم اس کی ہائے ہائے نکلی تو انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ تو عورت ہے. تو اگرچہ وہ کہتے ہیں ان کا وار اٹھا ہوا تھا, اس کے سر پہ وہ تلوار مارنے کے لیے تیار تھے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے, یہ عورت پہ نہیں اٹھتے. تو انہوں نے بڑھتا ہوا ہاتھ اپنا روک لیا. ادھر مسلمان لڑ رہے تھے, قریش کو بھگا رہے تھے, اور ادھر جیتی ہوئی جنگ کا رخ صرف تیر اندازوں کی غلطی سے پلٹ گیا. وہ تیر انداز جو ٹیلے پہ تھے ان میں سے 40 جو تھے اپنی جگہ چھوڑ کے میدان جنگ کی طرف اترے, ہم مال غنیمت لوٹ لیں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آخری وقت تک پکارتے رہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا تھا, دیکھو اپنی جگہ مت چھوڑو. لیکن انہیں لگا یہ ایسے ہی کر رہے ہیں, لوگ تو بھاگ رہے ہیں دشمن, اور جنگ تو جیت گئے, ہم اب کیا کرنا ہے یہاں پہ رک کے. یہی وقت تھا کہ خالد بن ولید جو کہ اس وقت ابھی مشرکین کے دستے کے ساتھ تھے, شاہ سواروں کے امیر تھے, انہوں نے موقع غنیمت جانا, اور وہ خود بہت ماہر فوجی کمانڈر تھے. انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹا پیچھے سے, اور اس ٹیلے کے پیچھے سے مسلمانوں کی طرف حملہ کر دیا, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے وارننگ دی ہوئی تھی. وہی کیا ایگزیکٹلی خالد بن ولید نے, اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صرف 10 تیر انداز تھے. انہوں نے پوری کوشش کی, اپنے تیر سارے انہوں نے مارے, لیکن ایک پورا لشکر کا ایک حصہ تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا. ان کے ساتھی جا چکے تھے, مقابلہ پوری طرح نہیں ہو سکتا تھا. بہت جلد انہوں نے ان سب تیر اندازوں کو شہید کر دیا. ادھر اس خاتون نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا, بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ پڑے. ادھر پیچھے سے خالد بن ولید کے فوجیوں نے بڑھ کے حملہ شروع کر دیا, اور مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے. پیچھے سے بھی حملہ ہے اور سامنے سے بھی بھاگتے ہوئے قریش پلٹ گئے, اور انہوں نے منظم ہو کے حملہ کرنا شروع کر دیا. مسلمان بدحواس ہو گئے, پریشان ہو گئے, منتشر ہو گئے. آلریڈی وہ اپنے جنگی اسلحے سے اس طرح مستعد نہ تھے اسلحے کے ساتھ جیسے پہلے تھے, وہ غافل ہو چکے تھے. قریش نے بھرپور فائدہ اٹھایا مسلمانوں کی غفلت کا اور اس نادانی کا. اب مسلمانوں کی قیادت بھی بکھر گئی. اگرچہ کچھ مسلمان پوری طرح مستعد ہو کے لڑ رہے تھے, لیکن کچھ مسلمان پریشان ہو کے مدینہ منورہ کی طرف بھاگنے لگے, کچھ پہاڑوں کی طرف, کچھ بددل ہو گئے کہ اب کیا کریں, پریشان حالات تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں سے ایک شخص نے تاک کے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ ایک گڑھے میں جا گرے. اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا, اسے شور مچا دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے. یہ خبر مسلمانوں پہ بجلی بن کے گری اور قریش کے لیے ہمت کا سبب بن گئی. قریش کے اندر اور مستعدی آئی, اور مسلمانوں میں پریشانی, سراسیمگی, غم. کم بات نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ایسے میں مسلمان مدافعت نہ کر رہے تھے. ایک صحابی تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان ہتھیار پھینک کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا اب کیا فائدہ لڑنے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے. انہوں نے کہا وہ نہیں رہے تو اللہ تو ہے اور ان کا مشن تو ہے, اور خود چل پڑے. ایک اور صحابی کو کہنے لگے مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ان کو فیل ہوتی تھی, وہ غلط بیانی نہیں کر رہے تھے, ان کو واقعی محسوس ہو رہی تھی جنت. اور وہ اس طرح بڑھے اور اس طرح انہوں نے جنگ کی
کہ ان کے جسم پہ تلوار اور نیزے کے 70 سے زائد زخم بعد میں گنے گئے. اتنا زخمی ہوا ان کا جسم کہ ان کا چہرہ مبارک پہچانا نہیں جاتا تھا. وہ جب شہید ہو گئے تو بعد میں ان کا جسم پہچاننے کی کوئی علامت نہ ملتی تھی. جب ان کی بہن کو بلوایا گیا تو انہوں نے صرف انگلیوں کی پوروں سے اپنے بھائی کو پہچانا. یہ نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح کے اور کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علم تھامے ہوئے تھے، ان کے اوپر مشرکین نے حملہ کیا، ان کا دایاں بازو کٹ گیا. انہوں نے ہمت نہ ہاری، وہ جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا. جھنڈا بلند رہے، بازو کا کیا ہے، اللہ کے آگے پہنچ کے جنت میں. انہوں نے دوسرا وار کر کے ان کا بایاں بازو بھی شہید کر دیا. تو انہوں نے اپنے سینے اور تھوڑی کے سہارے علم کو تھامے رکھا اور اسی حالت میں آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا. اور ان کی شکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی، اس لیے بھی مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. مسلمانوں کا ایک عجیب عالم تھا، کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا وقت آیا کہ صرف 7 صحابہ کرام آپ کے ارد گرد موجود رہ گئے، اور خالد بن ولید مسلمانوں کو مارتے ہوئے عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جا پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا کہ پیچھے اونچی پہاڑی میں پہنچ کے اپنی جان کو بچا لیتے. اگر آپ آواز دیتے تھے تو مشرکین کو پتہ چل جاتا کہ آپ کہاں پر موجود ہیں، آپ کی جان مزید خطرے میں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ اپنے مسلمان فوجیوں کو اس حالت میں اس طرح چھوڑ دیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی مسلمانوں کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، موجود ہیں، اور دشمنوں سے بھی آگاہ کرنا مقصود تھا. مسلمانوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے، لیکن ساتھ ہی دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کہاں ہیں. اس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور ایک نے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا وار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوہے کی ٹوپی تھی اس میں سے لوہے کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں جا گھسیں. آپ کے گرد جو انصار صحابہ تھے وہ ایک کے بعد ایک آپ کے آگے آتے گئے، آپ پہ پڑنے والے وار اپنے اوپر لیتے رہے، اور لڑتے لڑتے ایک کے بعد ایک سب نے اپنی جان دے دی. اپنے وہ سب وعدے پورے کیے جو انہوں نے بیعت عقبہ میں کیے تھے. ہم اپنی جان اپنے مال کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے، وہ کر رہے تھے. ایک وقت آیا آپ کے ارد گرد صرف 2 صحابہ موجود، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان، اور اپنے بھی سارے تیر ان کے آگے بکھیر دیے. اور وہ بہت اس پہ خوش ہوتے تھے کہ جنگ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، ورنہ ہمیشہ صحابہ کرام آپ کو کہا کرتے تھے. بہت بڑا آنر تھا. اور انہوں نے بھی پوری طرح اپنے تیروں کے ذریعے دشمن کو روکنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، لوہے کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھسی ہوئی تھیں، چہرہ مبارک لہو لہان تھا، ادھر دشمنوں کا بھرپور حملہ تھا، مسلمانوں پہ ایک انتشار کی کیفیت تھی. ایسے میں ایک صحابی کہتے ہیں ایک وقت آیا جب میری نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لمبے قد والے سفید لباس کے انسان کھڑے ہیں اور آپ کی مدافعت کر رہے ہیں، اور وہ میں نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے تھے لوگ. اور وہ بعد میں پتا چلا کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے. فرشتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے. مشرکین کا دباؤ بڑھ رہا تھا، ان کو لگتا تھا کہ یہ تو نادر موقع ہے، اس کے بعد تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح نہ ملیں گے کہ اتنے کم لوگ آپ کے ارد گرد ہوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے آگے موجود تھے، انہوں نے اپنے جسم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے واروں کو روکا، کمر کر کے کھڑے ہو گئے اور کمر پہ تلوار اور تیر کے حملوں کو روک رہے تھے، ڈھال بن گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. حتیٰ کہ ایسا وار پڑا کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کے منہ سے سی نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے آ جاتے تمہارے لیے. یعنی اس وقت اتنا درجہ اور مقام ہے تمہارا. اب وہ زخمی رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے رہے. اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ پیچھے تھوڑا بلند پہاڑی پہ وہ اوپر ہو جائیں،
لیکن آپ کے جسم پہ اس وقت ڈبل زرہیں تھیں, آپ زخمی بھی تھے, چڑھنا دشوار ہو رہا تھا. تو یہ نیچے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے اوپر چڑھ کے اوپر ہو جائیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جس نے زندہ شہید کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے.